دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القاف۔ سورہ قاف مکیہ وہی 45 آیتاً و 3 رکوعات۔ سورہ قاف یہ مکی سورت ہے اور اس میں 45 آیتیں ہیں اور اس کے 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف کا ترجمہ قاف ہی ہوگا۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی، المجید جو بڑی شان والا ہے۔ قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، بل عجیبوا، بلکہ تعجب ہوا ان کو، یا بل عجیبوا، بلکہ وہ تعجب کرتے ہیں، ان جاءہم، یہ کہ آیا ان کے پاس، منذر، ایک ڈر سنانے والا، ایک ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے، فقال الکافرون، پس کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ چیز عجیب ہے، یہ بات عجیب ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا، یہ شروع میں جو حمزہ نظر آ رہا ہے اس کا ہے کیا، اَإِذَا، کیا جب ہم، متنا مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹنا ہے، بعید، بہت دور کا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تحقیق، قد تحقیق، علمنا معلوم ہے ہم کو، ما تنقص جو کم کرتی ہے زمین، منہم ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ہے ایک کتاب، حفیظ محفوظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے محفوظ، بل کذبوا بالحق، بلکہ وہ جھٹلاتے ہیں، بالحق کی، حق کو، حق بات کو، لما جاءہم فہم فی امر مریج، جب تک آگ پہنچا ان پر، پس وہ پڑے ہوئے ہیں، فہم، پس وہ لوگ، فی امر مریج، پڑے ہوئے ہیں ایک الجھی ہوئی بات میں۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناہا، کیسے بنایا ہم نے اس کو، وزیناہا، اور کیسے ہم نے رونق دی اس کو، وما لہا من فروج، اور اس میں نہیں ہے کوئی فروج، سوراخ، اور نہیں ہے اس میں کوئی سوراخ۔ چلے اتنا سا پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ قاف جو ہے یہ مکی صورت ہے، لہٰذا مکی صورتوں کے بارے میں ہم بار بار جو ہے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مکی صورتوں میں اکثر جو ہے مضامین اور اکثر باتیں جو ہوتی ہیں وہ آخرت سے متعلق ہوتی ہیں، قیامت سے متعلق ہوتی ہیں، اور مردوں کو زندہ کرنے کے متعلق ہوتی ہیں، اور حساب کتاب سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو ابھی جیسے ہم نے سورہ حجرات پڑھی تھی، وہ سورہ حجرات چونکہ مدنی صورت تھی، اس میں احکام تھے، ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اب سورہ قاف جو ہے مکی صورت ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے اس کے اندر آخرت سے متعلق باتیں ملیں گی۔ سورہ قاف یہ بھی جو ہے ایک اہمیت والی صورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام ہشام بنت حارث، یہ ایک صحابیہ ہیں، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب میرا مکان تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے گھر کے قریب میرا گھر تھا، اور 2 سال تک میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر قریب قریب رہا، اور 2 سال کے قریب تک ان کا اور ہمارا تنور جو ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں تندور بھی کہتے ہیں، جس پہ روٹیاں بنتی ہیں، ایک ہی تھا۔ ایک خاصیت تھی ان کی کہ جس تندور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی روٹیاں بنتی تھیں، اسی کے اوپر ان کے گھر کی روٹیاں بھی بنتی تھی۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ مجھے پوری سورہ قاف جو ہے حفظ ہو گئی تھی، اور کیوں حفظ ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے ممبر کے اوپر خطبے کے اندر یہ سورت پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ خطبے کے اندر ہر جمعے کو اس سورت کے پڑھنے کا۔ اسی طریقے سے اور بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عیدین کی یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں کون سی صورت پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا قاف والقرآن المجید، کہ آپ یہ پڑھتے تھے، اور جو ہے اقترب الساعہ یہ والی جو 70ویں پارے کے اندر جو صورت ہے یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی بھی ایک خاصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور تیسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ فجر کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے سورہ قاف جو ہے بڑی ہے، کیونکہ اس میں 45 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں، تو ایک جماعت کی نماز جب ہو رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ لمبی صورت ہے اس کے حساب سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کی نماز میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے تو یہ سننے والوں کے لیے بہت ہلکی ہوتی تھی۔ ہلکی اور بھاری کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات جب امام تلاوت کرتا ہے تو جب وہ لمبی صورت یا زیادہ تلاوت کرتا ہے تو سننے والے تھک جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے پڑھنے والا ایسا پڑھتا ہے کہ سننے والوں کا دل کرتا ہے کہ وہ سنتے ہی چلے جائے۔ جب ہم لوگ میں اپنا ایک تجربہ بتا رہی ہوں، جب ابھی عمرہ کرنے کی اللہ پاک نے توفیق دی تھی، تو جب ہم حرم کے اندر گئے تھے تو ہم نے حرم کے اندر سب سے پہلی نماز جو ہے مغرب کی پڑھی تھی۔ تو مغرب کے اندر اس وقت جو امام کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں وہاں پر حرم کے اندر، تو ہمیں جو پہلی وہ جو ہے نماز ملی وہ شیخ عبد الرحمن سدیس کی ملی تھی۔ تو ان کے پڑھنے کا جو انداز اب تک تو ہم نے موبائل پر اور اس طرح ہی سنا تھا، لیکن جب براہ راست ان کی تلاوت سنی تو ان کی تلاوت سے ہی بے اختیار آنکھوں میں جو ہے کیا آ رہے تھے؟ آنسو آ رہے تھے، اور دل یہ کر رہا تھا کہ یہ اپنی تلاوت کبھی روکے ہی نہیں، اور حرم کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنا تو اس کا جو منظر ہوتا ہے، جو جانے والے ان کو تو اندازہ ہے کہ کیسا منظر ہوتا ہے وہاں کا۔ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بعض پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ طویل قرات بھی کرتے رہیں تو سننے والوں کو قرآن کی لذت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا پھر کیسا ہوگا؟ تو یہ آپ کی تلاوت کا خاص اثر تھا کہ آپ اگر نمازوں میں بڑی سے بڑی صورتیں بھی پڑھتے تو پیچھے جو سننے والے مقتدی ہوتے تھے ان پر کبھی بھی جو ہے وہ بوجھ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہلکی رہتی تھی، یعنی کہ وہ سنتے ہی رہتے تھے اور لذت محسوس کرتے رہتے تھے۔ تو سورہ قاف کی یہ فضیلت کہہ لیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اہمیت تھی۔ اب چونکہ سورہ قاف جو ہے وہ مکی صورت ہے تو اس میں جو ہے زیادہ تر یہی احکام آئیں گے کہ ہم پہلے بار بار پڑھ چکے ہیں کہ قریش مکہ، کفار مکہ جو تھے، ان کو سب سے زیادہ اعتراض کس چیز کا تھا؟ ایک تو یہی کہ یہ نبی جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر یہ واقعی نبی ہوتا تو یا تو اللہ پاک کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، ان کا رب کسی فرشتے کو نبی بناتا، یا پھر ہم میں سے جو سردار ہیں، مالدار ہیں اور دولت مند ہیں، اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، ان کو جو ہے وہ کیا کرتا؟ اللہ پاک جو ہے وہ نبی بنا دیتا۔ تو یہ ایک تو ان کا یہ تھا، اسی اعتراض کو اللہ نے یہاں پھر بیان کیا ہے کہ یہ انسان ہے، انسان ہو کر نبی ہے، نبی تو پھر ہونا چاہیے تھا کوئی اعلیٰ قسم کی مخلوق۔ اور دوسرا جو ان کا اعتراض پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بعث بعد الموت ہوگا، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں کیسے لوٹائے گا تمہارا رب؟ کیسے لوٹائے؟ یہ لوٹانا تو بہت بعید ہے، یعنی بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے، اللہ پاک نے جواب دیا ہے کہ جب تم مر کر مٹی میں مل جاتے ہو، انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مٹی میں ملتا ہے۔ اب چاہے کوئی انسان اپنے مردوں کو جلائے تو اس کی راکھ بھی کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ پانی میں بہا دیں، یا جو ہے وہ زمین کے اندر ویسے ہی پڑی پڑی مٹی سے میں مل جائے، یا جیسے انسان اپنے اکثر لوگ جو ہے چاہے غیر مسلم بھی ہوں وہ زمین کے اندر ہی اپنے مردوں کو کیا کرتے ہیں؟ دفن کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو جب زمین کے اندر دفن کرتے ہو تو پھر کیا ہے؟ دفن کرنے کے بعد انسان کے جسم کے اکثر حصے جو ہیں وہ کہاں ہو جاتے ہیں؟ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ جب انسان
ہمارے آبا و اجداد جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ ہماری اوپر کی نسلوں میں کتنے تھے، ہمارے باپ دادا، ان کی اولادیں جن کو کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں، وہ سب مر گئے، مر کے کیا ہو گئے، مٹی میں مل گئے۔ تو اب جب انسان خود مٹی ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، تو وہ مٹی کیا ہو جاتی ہے، منتشر ہو کر زمین پر پھیل جاتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب قبرستان میں جو مٹی ہوتی ہے، اب جب بارش آتی ہے تو وہ بارش سے مٹی جو ہوتی ہے قبرستان کی کیا ہوتی ہے، سب جگہ پھیل جاتی ہے، کیچڑ ہو جاتی ہے۔ وہ بارش کا پانی جو ہے اس مٹی کو بہا کر لے جاتا ہے، کہیں دریا کے اندر، کہیں کسی دوسری زمین پر۔ اسی طریقے سے اگر ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، آندھیاں کے ذریعے بھی مٹی کیا ہو جاتی ہے، بہت سی جگہوں کے اوپر کیا ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جب انسان مٹی کے اندر مل جاتا ہے تو وہ مٹی جو ہے یا تو ہوا کے ذریعے یا پھر پانی کے ذریعے زمین کے مختلف حصوں کے اندر پھیل جاتی ہے، اور پھر وہ پھیل کر جو ہے ان چیزوں میں مل جاتی ہے۔ تو اب جب اللہ رب العزت قیامت کے دن انسان کو زندہ کریں گے، ہر انسان کا جسم اللہ ویسے ہی بنائیں گے جسے اس کو دنیا میں عطا کیا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر جز کو میں اسی جگہ سے اٹھاؤں گا جس جگہ پر وہ پہنچ گیا ہے۔ تم نے تو زمین میں دفنایا تھا، لیکن اس کی مٹی جو ہے زمین کے کسی بھی حصے پر ہوگی تو پھر کیا ہوگا، ہم وہیں سے اس کو جمع کر لیں گے۔ یہ انسان، یہ ناقص اور یہ کم عقل انسان ہی سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے، لیکن اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے ایک ایک جز جو ہے وہ کیا ہے، اس کی نظر میں ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ مردے کے کس حصے کو زمین نے کھایا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے جسم میں کچھ ہڈیاں ایسی رکھی ہیں جن کو زمین نہیں کھاتی۔ جیسے ریڑھ کی ہڈی کے متعلق آتا ہے کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر ہڈی کا اللہ نے ایک حصہ ایسا رکھا ہے جس کو زمین نہیں کھا سکتی، اللہ کا حکم ہی نہیں ہوتا۔ اور جب قیامت کے دن اللہ پاک انسان کو زندہ کریں گے، اسی ایک رائی کے دانے کے برابر اس ذرے سے اللہ پورے انسان کو کیا کر دیں گے، کھڑا کر دیں گے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں اگلی آیتوں کے اندر کہ زمین جس مٹی کو کھا لیتی، یعنی انسان کے جسم کی مٹی کو زمین کھا لیتی ہے، اور جہاں بھی وہ مٹی پہنچ جاتی ہے اللہ کی نظر میں ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ انسان اپنے جسم پر غور کرے کہ انسان کے جسم میں جب تک وہ چلتا پھرتا ہے، یعنی کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، تو اس کے جسم میں بھی اللہ نے دنیا کی مختلف حصوں کو جمع کر دیا ہے۔ آج ہمارا جسم ہے، آپ کا جسم ہے، اس کے اندر کیا ہے، زمین نہیں بلکہ کہیں ہم دنیا کے مختلف حصوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ کیسے جمع کر دیا ہے؟ ہم دیکھیں، غذا کھاتے ہیں، ہم اناج کھاتے ہیں، ہم دوائیں کھاتے ہیں، ہم پھل کھاتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ اب ہم بیٹھے تو پاکستان میں ہیں، سندھ میں بیٹھے ہیں، پنجاب کی کوئی چیز ہم کھا رہے ہیں، پتہ چلا باہر ملکوں سے دوائیں بن کر آ رہی ہیں، ہم وہ دوائیں کھا رہے ہیں۔ باہر ملکوں سے کوئی چیز جو ہے وہ امپورٹ ہو کر پاکستان آ رہی ہے، اور دنیا کے پتہ نہیں کس حصے میں کس نے اگائی تھی، بنائی تھی، ہم پاکستان میں بیٹھ کر یہاں اپنے گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں، اس چیز کو کھا رہے ہیں۔ تو غذا کی صورت میں پوری دنیا سے کہیں بھی کوئی چیز ہمارے جسم کا حصہ بن سکتی ہے، یا دوا کی صورت میں پوری دنیا میں کہیں بھی بننے والی کوئی چیز ہمارے جسم کا کیا بن سکتی ہے، حصہ بن سکتی ہے۔ تو اللہ نے جیتے جاگتے انسان کے جسم کے اندر جب دنیا کے مختلف حصوں کی چیزیں جمع کر دی ہیں، تو کیا اللہ پاک مرنے کے بعد تمہارے جسم کے مختلف حصے جو دنیا میں پھیل گئے ہیں ان کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے؟ دیکھ لیجئے، پہلا ہے سورہ قاف، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات جو ہیں ان کو اللہ کے راز کہا جاتا ہے۔ اللہ کے راز یعنی کہ ان کا معنی یا تو اللہ کو معلوم ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا علم دیا تھا۔ اور آگے فرمایا والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے قرآن مجید کی جو ہے وہ
شان بیان کی کہ قرآن مجید کی فضیلت تمام کتابوں کے اوپر ہے، اور قرآن مجید کو ہم نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو اور اس کو پڑھ کر آخرت کے عذاب سے بچنے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ آگے فرمایا ان کا اعتراض آیا، بل عجیبو، بلکہ وہ تعجب کرتے ہیں کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا۔ ڈر سنانے والے سے مراد یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کہ آپ جس طرح جنت کی خوشخبریاں دیتے تھے اسی طرح جہنم سے ڈراتے بھی تھے۔ تو ان کا پہلا اعتراض یہی تھا کہ وہ جو ڈر سنانے والا ہے یعنی نبی جو ہے منہم، انہی میں سے ہے۔ اگر اللہ نے واقعی کسی کو نبی بنانا تھا تو اللہ تو پیغمبروں میں سے، اللہ تو فرشتوں میں سے کسی کو نبی بناتے ہیں۔ تو پھر کیا کہنے لگے، فقال الکافرون، تو کافر کیا کہنے لگے، ھذا شیء عجیب، یہ بڑے تعجب کی چیز ہے کہ ہمارے جیسے انسانوں میں سے اٹھ کر آج ایک شخص کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو پتہ چلا کہ نبی جتنے بھی تھے سارے کے سارے کیا تھے، انسان تھے، جبکہ کافر جو ہے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر نبی ہیں تو پھر یہ انسان نہیں ہو سکتے، فرشتہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ فرشتے نہیں ہیں تو یہ نبی بھی نہیں ہے۔ آج بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے۔ بشر کا مطلب ہے انسان۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کیا ہے، نور ہے۔ اب دیکھیے نورانی مخلوق تو کون ہے، نورانی مخلوق تو فرشتے ہیں، یعنی وہ نبی کو نور مانتے ہیں اور وہ بشر نہیں مانتے، انسانوں کی فہرست نکالتے ہیں۔ حالانکہ بشر نہ ماننے کا عقیدہ کس کا تھا، فقال الکافرون، کفار کا عقیدہ تھا کہ اگر نبی ہیں تو بشر نہیں ہو سکتے پھر یہ، اور اگر یہ بشر ہیں تو نبی نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عقیدہ رکھنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر ہونے کا عقیدہ خود قرآن نے بیان کیا ہے، اور جو تعجب کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ بظاہر جو ہے یہ ایسا کام کرتا ہے جیسا کہ کفار مکہ نے کیا تھا۔ آگے ان کا دوسرا اعتراض ہے جو قرآن نے بیان کیا، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور جب ہم ہو جائیں گے مٹی، ذالک، تو مٹی مرنے کے بعد تو مٹی جو ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا، تو اللہ کیا فرما رہے، ذالک رجع بعید، یہ وہ یہ کہتے تھے یہ لوٹنا ہے بہت دور، بعید بہت دور، مراد ہے بہت مشکل ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان مر جائے اور پھر دوبارہ اس کو زندہ کر دیا جائے، یہ تو بہت مشکل سی چیز ہے۔ اب اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مشکل تمہارے لیے ہوگا لیکن میرے لیے نہیں۔ قد علمنا، تحقیق ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، ما تنقص، جو کم کرتی ہے زمین، منہم، ان میں سے، یعنی کہ زمین کا مردے کا کتنا حصہ زمین کے اندر ہے، کتنا ہوا میں اڑ گیا، اور وہ ہوا اڑا کر ان ذرات کو یعنی کہ مٹی کے ذرات کو کہاں کہاں لے گئی، کتنا حصہ پانی میں بہہ گیا، کتنا حصہ زمین میں دفن ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کیا ہے، ایک محفوظ کتاب ہے۔ محفوظ کتاب ہے مراد ہے لوح محفوظ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو لوح محفوظ کے اندر سارے حالات دنیا بنانے سے پہلے ہی لکھ دیے، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مر کر مٹی میں مل جاؤ گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہوگا، میں نے تو اپنے پاس سب کچھ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اللہ کتاب میں نہ بھی لکھے تو اللہ کو تو ویسے بھی معلوم ہے ہر چیز۔ تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، میرے پاس تو ایسی کتاب ہے جس کتاب میں نے اول سے آخر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور ایسی محفوظ ہے کہ جس میں سے کچھ مٹ نہیں سکتا، جس میں سے کچھ پھٹ نہیں سکتا، اور وہ کتاب کبھی گم نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمائے بل کذبوا بالحق، بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق بات کو، حق بات کو، کہ اللہ تو بار بار ان کو بتا رہے ہیں کہ توحید کو مان لو،
नबूवत को मान लो और नबी के लाए हुए पैगाम को मान लो, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जब नबी की रिसालत को तस्लीम नहीं करते तो जाहिर है नबी की तालीम को कैसे तस्लीम करेंगे। नबी ये जो बात कह रहे हैं कि तुम्हें दोबारा जिंदा उठाया जाएगा, तुम इस बात को क्या कर लो, मान लो। और फिर आगे फरमाया जी, लम्मा जाअहुम, बल्कि झुटलाया उन्होंने हक बात को जबकि आया उनके पास, यानी कि अल्लाह का जब सच्चा दीन उन तक पहुंचा, उन तक आया, तो उन्होंने क्या कर दिया, झुटला दिया। अल्लाह का सच्चा दीन क्या है, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। और आगे फरमाया फहुम फी अम्र मरीज, बस वो पड़े हुए हैं उलझी हुई बातों में। उलझी हुई बातों में क्या मतलब है, उलझी हुई बातों का मतलब यही है कि नबी अलैहिस्सलाम तो तौहीद की दावत दे रहे, वो शिर्क में लगे हुए। आप अपनी रिसालत का जो है वो दावा कर रहे हैं, मैं रसूल हूँ मान लो, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं। कभी आपको साहिर कह देते हैं, कभी जादूगर कह देते हैं, कभी शायर कह देते हैं, कभी काहिन कह देते हैं, कभी नजूमी कह देते हैं। तो ये तो उलझी हुई बातों में पड़े हुए, इनको खुद नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम आया काहिन है या साहिर है, जादूगर है या मजनून है या शायर है, इन्हें तो खुद ये भी नहीं पता। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो उलझी हुई बातों का मतलब ये है। फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया अफलम यंजुरू इलस समाई, क्या बस वो नहीं देखते आसमान की तरफ। अल्लाह ने अब यहाँ से अपनी कुदरत का बयान फरमाया है कि अगर तुम मेरी ताकत को देखना चाहते हो तो क्या करो, आसमान को देखो कि आसमान मैंने क्या किया है, तुम्हारे सरों के ऊपर जो है वो जमा दिया है, बनाया है, कि तुम उसको देखो कैसा हमने बनाया। और साथ में बनाया नहीं, बल्कि हमने आसमान को क्या दी है, जीनत भी दी है, आसमान को हमने सजाया भी है। जब इंसान दिन में देखता है तो देखिए कभी तसल्ली से बैठ कर लेट कर, होता ना शाम के टाइम में हम आसमान को देखें, कहीं पर बादल होते हैं, कहीं पर जो है अजीब सा नक्शा होता है, सूरज की रोशनी होती है, या शाम में देखें तो कहीं चांद होता है और हल्के हल्के सितारे भी निकलना शुरू हो जाते हैं। और जो है अगर रात हो जाती है तो फिर क्या होते हैं, उस पर चांद और सितारे नजर आ जाते हैं, अंधेरे के अंदर चमकते हैं। और चांद और सितारों की या आसमान की अगर असल रौनक देखना हो ना कभी, तो कभी ऐसे गांव देहातों में हम जाएं जहां पर लाइट नहीं होती, आप वहां देखें। मेरा असल में मैंने देखा हुआ है, मेरा ये तजुर्बा भी है मैंने, तो आसमान इतना खूबसूरत लगता है वहां पर कि क्योंकि लाइट नहीं होती ना वहां पर, तो उसकी वजह से जो है आसमान पर जमीन की जो लाइटिंग का अक्स जैसे ऊपर तक नहीं जाता। हमारे शहरों में तो लाइटें होती है ना, तो आसमान हमें इतना जो है ना वासे नजर नहीं आता है। तो अल्लाह ने ऐसी रौनक रखी है, अगर रात में देखें जब भी और दिन में देखें आसमान को जब भी। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया है कि इस आसमान को मैंने जीनत ही नहीं अता की, बल्कि इस आसमान के अंदर कभी तुमने कोई सुराख नहीं देखा होगा। और मैंने जो है जो इतना बड़ा आसमान बनाया है कि देखो अगर इंसान कोई बनाता है तो उसमें 1000 जोड़ पेमंत लगाता है। एक हम कमीज ही सिलाई करते हैं तो हमें कितने उसमें सिलाइयाँ चारों तरफ से लगानी पड़ती हैं, जब हम एक कमीज को सीकर पहन सकते हैं। अगर सिलाइयाँ ना लगाएं तो हम कभी भी किसी कपड़े को नहीं पहन सकते, उसकी कटिंग करके फिर हमें करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखो आसमान के अंदर कभी कोई जोड़ नहीं लगा। कमीजों के अंदर, शलवारों के अंदर जोड़ लगाते हैं, आस्तीनों का जोड़ लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि आसमान के अंदर कभी कोई जोड़ नहीं लगा। ना कहीं तुम्हें आसमान के जोड़ने और सिलाई के गोया निशान नजर आएंगे, उसको सीने के निशान नजर आएंगे। और अल्लाह ने आसमान के अंदर क्या है, दरवाजे भी बनाए हैं। कुरान करीम की आयत से साबित है कि अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खुद बयान किया। वो दरवाजे कैसे हैं, लेकिन अल्लाह ने आसमान के दरवाजे बनाए हैं, ठीक है। लेकिन वो दरवाजे भी
اس آسمان کو پھاڑتے نہیں، شک نہیں کرتے۔ آج دیکھیں اگر ہمیں کسی دیوار کے اندر کھڑکی یا دروازہ لگانا ہو تو ہم نے اتنی جگہ جو ہے توڑنی پڑتی ہے۔ اگر دیوار بنی ہوئی ہے پہلے سے تو کیا ہے، ہمیں اس دیوار کو توڑنا پڑے گا اور توڑنے کے بعد وہاں کھڑکی یا دروازہ لگانا پڑے گا۔ لیکن اللہ نے اگر آسمان کے اندر دروازے بنائے ہیں تو ان دروازوں کے بعد بھی آسمان کو شق نہیں کیا، آسمان کو پھاڑا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ فرما رہے وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور نہیں ہے اس آسمان میں کوئی سوراخ۔ تو تم اتنا بڑا آسمان دیکھ کے کہ جب میں اتنی بڑی طاقت رکھتا ہوں، اتنی بڑی جو ہے اپنی ایک تخلیق تمہیں دکھا سکتا ہوں، تو پھر کیا میں تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ اور آگے فرمائے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین مددناها، پھیلایا ہم نے اس کو، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے اس میں ہم نے رواسیہ بوجھ یعنی پہاڑ، وَأَنبَتْنَا، اور اگائی ہم نے فیہا اس میں من کلی زوج بہیج، ہر قسم کی رونق کی چیزیں، ہر قسم کی رونق کی چیزیں۔ تو آگے اللہ پاک نے جو ہے اپنی ایک اور جو ہے مخلوق کا یعنی زمین کا جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ زمین جو ہے دیکھو کہ تم دنیا کے جس حصے میں بھی چلے جاؤ تمہارے قدموں کے نیچے زمین ہوگی، کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ تم دنیا کے کسی حصے میں جاؤ اور تمہیں زمین نہ ملے، حتیٰ کہ پانی کے نیچے بھی کیا ہوتی ہے زمین، سمندر اور دریاؤں کے نیچے بھی کیا ہوتی ہے زمین ہوتی ہے، ہر جگہ زمین ہے۔ اور پھر اس زمین کو ہلنے جلنے سے اور زلزلوں سے بچانے کے لیے وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی پہاڑوں کو اور زمین کو زلزلے سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے پہاڑوں کو اس کے اوپر کیا کر دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ سورہ نبا کے اندر بھی ہم نے یہی آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے پہاڑوں کو ٹھونک دیا، کیل ہے یہ پہاڑ جو ہے نا، اس زمینوں کے لیے کیل کی مانند ہے، اور یہ زمین کی نیچے تک اترے ہوئے ہیں۔ ہم جب دیکھیں پہاڑ دیکھتے ہیں نا ہمیں لگتا ہے زمین کے اوپر سے یہ پہاڑ شروع ہو رہے ہیں اور اونچے تک جا رہے ہیں، نہیں، یہ پہاڑ جو نا زمینوں کے نیچے تک ہوتے ہیں۔ جبھی تو زمینوں کے نیچے تک ہوتے ہیں جبھی انہوں نے زمینوں کو کیا رکھا ہے، روک رکھا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگایا ہم نے فیہا اس زمین میں ہر قسم کی رونق کی چیزیں۔ اب ہر قسم کی رونق کی چیزیں تو یہ بڑی ہمارے مشاہدے کی چیز ہے کہ دیکھیں جب ہم دنیا کو مختلف حصوں کو دیکھتے ہیں جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، کتنی خوشنما چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، کتنے خوبصورت منظر ہیں، قدرتی مناظر جو ہوتے ہیں، اور دنیا کے مختلف حصے اپنے پاکستان کے اندر دیکھنے ہیں، اور دنیا کے مختلف حصوں کے اندر اللہ نے ایسی بے شمار جگہیں بنائی ہیں جہاں دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں رونق کی چیزیں ہیں جو تمہاری آنکھوں کو کیا لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ کتنی خوبصورت خوبصورت اللہ پاک نے مخلوقات بنائی، اتنے خوبصورت خوبصورت پرندے ہیں جن کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی انسان انہیں بنا سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں بنا سکتا۔ کیسی پانی کی جو مخلوق ہے یعنی آبی مخلوق ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کتنی خوبصورت قسم کی مچھلیاں اللہ پاک نے بنائی ہیں، کتنی رنگ برنگی، کہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو ایسی مخلوق کو پیدا کر سکے۔ پرندے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور اسی طرح قدرتی مناظر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے زوجم بہیج کہ اللہ نے ہر قسم کی کھانے پینے کی تو بنائی یہ چیزیں، یہ تو ہے، لیکن تمہاری دل کی خوشی اور راحت کے لیے بھی میں نے بے شمار جو ہے وہ خوبصورتی کی چیزیں بنائی ہیں۔ انسان جب ڈپریشن کے اندر ہوتا ہے تو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو شرعی حدود کے اندر رہ کر پردے کے ساتھ بالکل گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں، شریعت نے اس کی جو ہے بالکل اجازت دی، اپنے محرم کے ساتھ جائیں، مردوں کے ساتھ جائیں۔ تو انسان ایسی جگہوں پر جا کر قدرتی طور پر اس کا دل اور دماغ کیا ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، وہ کتنا بھی پریشان ہو۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس تاثیر کی وجہ سے، ان قدرتی مناظر کی وجہ سے انسان کے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے۔
اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو میری قدرت کی نشانیاں ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب جگہ پہاڑ بنا دیتا، چاہتا تو سب جگہ آبادی کو چھوڑ کر پانی بنا دیتا، چاہتا تو سب جگہ ریگستان بنا دیتا، چاہتا تو سب جگہ جنگل بنا دیتا، لیکن اللہ نے جنگل اپنے مخصوص حصے میں بنائے اور ریگستان مخصوص حصے میں بنائے، پہاڑ مخصوص حصے میں بنائے اور قدرتی مناظر یہ مخصوص حصے میں بنائے تاکہ تم ہر ایک چیز سے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کیا کر سکو، نفع اٹھا سکو۔ اسی کو اللہ نے فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ جو چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں سمجھانے کو ہیں، تبصرہ سمجھانے کو ہیں، و ذکریٰ اور یاد دلانے کی نصیحت کے لیے ہیں، لکل عبد منیب ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے کہ اگر یہ چیزیں جو میں نے بنائی ہیں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہیں زمین کہیں آسمان کہیں پہاڑ کہیں خوبصورت مناظر، یہ چیزیں کیوں ہیں؟ یہ صرف دیکھنے کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہیں، اللہ کی یاد دلانے کے لیے، اللہ کی طاقت کو بتانے کے لیے، وہ ذکر اور یاد دلانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے کہ ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا لیکن اللہ کو ماننے کے لیے اگر وہ ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے، چلو نبی کی نہیں مانتے، نبی کی تم نہیں مانتے کہ یہ نبی تو انسان ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، اگر تم نبی کی نہیں مانتے، اگر اللہ نے جو تمہیں عقل دی ہے اور جس عقل سے تم جو ہے دنیا کے اندر کمال حاصل کرتے ہو تو ان چیزوں کو دیکھ کر بھی تم اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ایمان لا سکتے ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ چیزیں سمجھاتی ہیں ہمیں اور کیا کرتی ہیں، یاد دلاتی ہیں ہر اس بندے کو جو رجوع کرے، یعنی کہ کفر سے ایمان کی طرف رجوع کرے، لوٹ کر آ جائے، اور اگر گناہ گار ہے تو اعمال کی طرف کیا کر لے، لوٹ کر آ جائے۔ آئیے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا اور اتارا ہم نے، وَنَزَّلْنَا اتارا ہم نے، نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مَاءً مُبَارَكًا برکت والا پانی، وَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ پھر اگایا ہم نے اس پانی کے ذریعے، بھی اس سے یعنی پانی سے، جنات باغات، وحب الحصید اور کھیتی کا اناج، والنخل اچھا بھی آگے پڑھاؤں یا اتنا رہنے دوں، یاد ہو جائے گا سبق؟ اچھا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے یہ 8 آیات ہو گئی ہیں، تو ترجمہ ویسے یعنی کہ مفہوم تو اس کا بالکل آسان سے ہی ہے، بار بار ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، بس یہ ہے کہ ترجمہ جو ہے اس میں کئی لفظ نئے ہیں تو اس کو آپ یاد کر لیجئے گا پھر۔ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔